بدعت سیاح بری بدعت. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ, اور جتنے خطبہ میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے سامنے پڑھی, تمام بدعتیں گمراہی ہے. کہاں کہاں بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے؟ کلو میں سب آ گیا, مکمل طور سے بدعتیں گمراہی, یاد رکھیے. اب یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیاح, ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کہے نالے کا اچھا پانی نالے کا برا پانی. نالے کا پانی ہے تو بس برا ہی ہے, پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا کبھی. یہی مثال ہے ان کی. بدعت ہوتی یاد رکھیے. اس کو حسنہ اور سیاح کہہ کر اپنے اعمال کو غارت نہ کریں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بدعت کے تعلق سے کہتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا, وہ مردود ہے. اسی طرح آپ فرماتی ہے آگے مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہم نے نہ کی تھی فہو رد, وہ مردود ہے, وہ دھتکار دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نسائی کی اور ابو داؤد کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر جو آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا. خطبہ بڑا جامع فصیح اور بلیغ تھا. ایک نوجوان شخص صحابی اٹھا اللہ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ڈر ہے, مجھے ایسا خدشہ ہے, مجھے ایسا گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے. مجھے ایسا ڈر لگتا ہے جس انداز سے آپ نے خطبہ آج دے دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ آپ کا کہیں آخری خطبہ تو نہیں ہے. اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا اس کا انتقال ہو گیا, کوئی خطبہ اس کے بعد آپ نے نہ دیا, یہ آخری خطبہ تھا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا مجھے ڈر لگتا ہے, گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے, کچھ نصیحت اور وصیت کر جائیے ہم کو. گویا اس خطبے کی جو بات ہے یہ امت کے لیے ایک وصیت ہے نبی کی طرف سے. اگر اس کو سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے. ایک باپ یا ایک ماں یا ایک گھر کا بوڑھا کوئی مر رہا ہو اس کی وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں, یہ نبی کی وصیت ہے اس امت کے نام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اور کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے. پھر فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں. پھر وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ خطبہ رسول اللہ نے کہا اور یہ بات پڑھ کر سنائی. اور پھر آگے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں الفاظ زیادہ اور کہا ترکت فیکم امرین, تم نے مجھ سے پوچھا ہے کچھ وصیت کرو سن لو. ترکت فیکم امرین, تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی, آخری خطبہ تھا جو امت کے نام دیا کہ تم گمراہ نہ ہوں گے کبھی. اس صحابی کا ڈر یہی تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا, کون ہمیں بتائیں گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. تو کہہ دیا رسول اللہ نے, یہ ابو داؤد کے الفاظ ہے ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, اور تمسک کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو, اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تم کبھی گمراہ, لن تضلوا ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور ایک اس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے بھی ایک الفاظ میں کہا وسنت الخلفاء راشدین والمہدیین, یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت, جو کہ ابوبکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن طالب رضی اللہ عنہم جو ہے, یہ ہے وہ خلفائے راشدین. تو جب تک ان کی سنت پر ہوں گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. تو رسول اللہ نے جو امت کو آخری وصیت کی وہ بدعت کے تعلق سے کی کہ بدعت مت کرنا, اس دین میں بدعت مت کرنا. اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوگا, جہنم تو رسید ہوں گے ہی, قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے ہکالا جائے گا. رسول اللہ فرماتے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ قیامت دن میرے پاس آتے ہوں گے, میں حوض کوثر پہ میرا ممبر لگیں گا اور وہاں آسمان کے ستاروں کے مانند گلاس ہوں گے, میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں امتیوں کو, جو ایک بار پانی پئیں گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. کچھ لوگ آئیں گے فرشتے انہیں دھکا دے کے ہٹا لیں گے, اور جو ہے میں کہوں گا ارے میرے امتی ہے فرشتوں آنے دو, شاید غفلت ہو رہی ہے. وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا, آپ کے دین بدعت ایجاد کریں. تو رسول اللہ کہیں گے سحقن فسوقا لمن غیر بعدی, دور لے جاؤ ان کو میرے نظروں سے دور کر دو, میرے جانے کے بعد یہ کام کیا میرے دین میں.
ہکال دیے جائیں گے حوض کوثر پہ سے اور جہنم میں چلے جائیں گے اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا اور کہا اگر میں عید کی نماز سے پہلے خالی وقت ہے میرے پاس 2 رکعت نفل پڑھ لی تو کیسا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہ کیا، تو بھی نہ کرنا۔ نہیں کہا نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا ہوا اگر کر لیا ہوں میں نے؟ نماز تو ہے 2 رکعت نفل، جبکہ ہم جاتے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، صرف عید کی 2 رکعت ہے۔ تو کہا نہیں پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اور سورہ نور کی آیت 63 تلاوت اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُوا فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت تو یہ ہے کہ سیدھے سے نماز پڑھی جائے لیکن 2 پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا امام مالک نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عن أَمْرِهِ أَن تُصِيبُوا فِتْنَةً، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے میں ملوث نہ ہو، پھر فرمایا أَوْ يُصِيبُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ، قرآن کی آیت پڑھی، اور کہیں وہ کسی عذاب میں ملوث نہ کر دیا جائے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کریں گا وہ یقیناً کسی نہ کسی سخت عذاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملوث کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس اعتبار سے کریں کہ وہ قابل قبول ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت فرماتے ہیں جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی توبہ قبول نہیں، تو جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر اپنی توباؤں کو قبولیت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو دین میں بدعت سے اعراض کیجیے، دنیا میں آپ تبدیلیاں کیجیے جو کرنا ہے، ایجادات انوینشن ڈسکوریز کیجیے، دین میں کوئی بدعت نہیں، دین میں کوئی ایجاد کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، حکم ہوگا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو ان کو، عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبہ، کر کر کے چور ہو چکے، تھکے ہوئے دکھیں گے عمل کر کے سے، لیکن حکم ہوگا تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ وہ عمل رسول اللہ اور ان کے نبی کے طریقے پہ نہ ہوا ہوگا، تھکے تو ہوں گے عمل کر کر کے بہت۔ تو یاد رکھیے سنت رسول کی مخالفت یا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار کرنا، یہ تمام بہت سخت گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور آج جو ہے یہ گمراہی ہمارے اس میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ پیدائش کی بدعتیں، نکاح کی بدعتیں، میت موت کی بدعتیں، کسی کے پاس آنے اور جانے کا معاملہ ہو، نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی بدعتیں، ہر معاملے مسلمان نے کوئی شعبہ نہ چھوڑا جب بدعت ایجاد کی ہو۔ دنیا میں اگر وہ بدعتیں کرتے تو جس میں اجازت بھی تھی وہاں تو انوینشن اور ڈسکوریز چھوڑ دی اور دین کے اندر ایجادات شروع کر دی۔ جہاں فکر کا حکم ہے وہ دنیا ہے، جہاں ذکر کا حکم ہے وہ دین ہے، تو جہاں ذکر کرنا تھا دین کا صرف وہاں فکریں شروع کر دی، اور جہاں فکر کرنا تھا دنیا میں وہاں جو ہے کیا کیا ذکر شروع کر دیا، صرف دنیا میں تو رٹ لیا سب چیزوں کو اور دین میں فکر کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ایسے کے بدلے ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا، میرے کو لگتا ہے یہ حدیث ایسی نہیں، ایسی ہونا چاہیے تو بہت مزہ آتی تھی۔ تو کیا دین ہمارے اور آپ کی منمانی مرضی سے چلتی ہے یا چلتا ہے یہ شریعت؟ تو ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے۔ تو یہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑی قباحت ہے، بہت بڑی بیماری ہے، یہ امت کے توباؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی، اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں، حوض کوثر سے ہکالے جائیں گے۔ رسول اللہ کی آخری وصیت اور جو ڈر کا اظہار آپ نے کیا وہی تھا دین میں بدعتیں مت ایجاد کرنا، اللہ کی کتاب میرے ہرسی کو، اور رسول اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا وہ مردود کر دی جائیں گی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بہرحال آگ ہوگا۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں اب ہم کو یہ طے کرنا ہے، چاہے کوئی معاملہ زندگی کا شعبہ ہو، ہر معاملے اگر سنت کو لا لے تو بدعت خود بخود نکل جاتی ہے، سنت جب کم ہوتی ہے تو بدعت داخل ہوتی ہے، جب سنت بڑھتی ہے بدعت نکل جاتی ہے۔ تو ہر معاملے میں سنت کو اپنے اوپر لازم اور فرض جانے، اس پہ انشاءاللہ جب ہم عمل کریں تو انشاءاللہ بدعتیں ہمارے دین جو ہے زندگیوں سے نکلتی جائیں گی، لیکن اگر ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو یہ بدعتیں ہمیں داخل ہوتے جائیں گی۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسپیس خلا نہیں ہوتی، کوئی چیز آتی تو کوئی چیز جاتی ہے، کم از کم کچھ نہیں تو ہوا ہوتی ہے، تو سنت جب جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گا، وہ بدعتیں آئیں گی۔ تو لہٰذا سنتوں کو ہمیں اٹھانا ہے، رفع کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر سنت کو، کسی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھ کے بالکل بھی اللہ کے لیے چھوڑیے مت۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عمل اور اجر کے اعتبار سے اس میں زیادہ اور کم ہے، لیکن یہ چھوٹی سنت وہ بڑی سنت یہ فلاں ایسا مت کیجیے، سنت سنت ہوتی ہے، اس کو تھام لیجیے۔ اس سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت وہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں دین کا، دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم، ضروری اور فرض جانے، اس طریقے کو اپنائیں، اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم کریں گے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ عزیز کچھ نہ ہو دنیا میں جو کچھ ہو آخرت میں ضرور سرخرو ہوں گے، اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا، چاہے پھر تھوڑے کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر بدعت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنا ہی عمل کرو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اپنے اعمال کو قبولیت تک پہنچانا ہے،
اپنی دعاؤں کو تو سنت کو تھامیں، ان بدعتوں کو زندگی سے نکالیں، انشاءاللہ جس ہمیں کامیابی ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں، ہمیں سنتوں کا متبع بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہم میں ڈالے، ان کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کریں، سنتوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، اور ہماری نسلوں میں سنتوں کو جو ہے باقی رکھے اللہ رب العزت جو ہے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بہرحال سوال جواب کے نشست سے پہلے ایک بات کا اعلان کر دوں یا وضاحت کر دوں کہ سوالات جو آتے ہیں جس انداز سے لکھے جاتے ہیں اس کے بنیاد پر میں جواب دیتا ہوں۔ میں ذاتی طور سے لوگوں کو نہیں جانتا ہوں وہ کون ہیں، تو صحیح ہے جواب کتاب و سنت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر غلطی ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، بات درست رہی تو آپ اس کو مان لیں، ٹھیک ہے، ورنہ کچھ لوگ سوال دیتے اور وہ چاہتے میں وہ جواب دوں جو وہ چاہتے جواب ہو، ایسا نہیں بولے یار انہوں نے، تو میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں کہ کسی کی نفس کے مطابق میں جواب دوں، میں اسی لیے یہاں کھڑا ہوں، یا آپ نے اسی لیے پوچھا کہ میں کتاب و سنت کے مطابق جواب دوں، ہم اسی کے مکلف ہیں، اسی کے تعلق سے اللہ ہم سے پوچھ بھی کریں گا، تو لہٰذا یہ سوالات کے جوابات میری نفس سے نہیں ہوتے، میں کوشش کرتا ہوں حوالے دینے کی، غلطی ہو جائے آپ ضرور میری اصلاح کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم جیسا چاہتے تھے ویسا جواب نہیں آیا، تو ایسے جواب جب آپ کو جس کا جواب معلوم ہے پہلے سے تو آپ سوال کیوں کرتے اس تعلق سے مجھ سے؟ سوال ہی نہ کریں آپ اپنے اعتبار سے، جو ہے پھر آپ کو جب جواب پتہ ہے تو آپ اس کو اپنے حد تک رہنے دیں۔ تو کچھ لوگ چاہتے